یہ عبد الرشید گنگوہی تھا جس نے کہا کہ نماز میں اگر محمد رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کہا کہ رسول اللہ کا خیال لانے کے بجائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی جانور، کسی گدھے کا خیال لے آؤ تو نماز محفوظ ہو جائے گی۔ یہ خیالات کن کے تھے؟ یہ ان لوگوں کے خیالات تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی۔ رسول اللہ کے دور میں ہی ایک گروہ ایسا تھا جو رسول اللہ، مسلمانوں میں جو رسول اللہ کو پسند نہیں کرتا تھا، ان لوگوں کے جملے پھر عبد الوہاب نجدی نے چوری کیے۔ اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام۔ پھر ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے ان لوگوں کے وہ جملے کتابوں سے چوری کی اور اپنا ایمان بنایا۔ دین اسلام کا بیڑا غرق جو ہوا ہے وہ ہندوستان میں ہوا۔ ساری غلاظتیں ہندوستان سے نکلی ہیں مسلمانوں کی۔ تبلیغی جماعت ہو، مولانا اسماعیل کاندھیلوی ہریانہ سے ان کا تعلق تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، ہندوستان سے یہ فتنہ نکلا۔ اس کے بعد جناب مولانا اشرف علی تھانوی، عبد الرشید گنگوہی، یہ اتنے بڑے بڑے خبیث تھے، اتنے بڑے بڑے خبیث تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ پل صراط پر چل رہے تھے اور گرنے والے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا میں نے ان کو گرنے سے بچایا۔ اتنے بڑے بڑے یہ گستاخ تھے، بدبخت تھے۔ 4 یاروں میں ایک یار ایسا بھی تھا، حضرت عمر بن خطاب، جو وہی جملے بولتے تھے جو خوارجین بولتے تھے۔ اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام، محمد رسول اللہ ہمارے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ قرآن مجید کا حکم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل انما بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اتنی عزت کرو جیسے ایک انسان کی جاتی ہے۔ اور وہ بھول گئے جو اللہ نے جب کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ کیا اللہ نے اپنا نور اور کتاب نہیں بھیجی؟ کتاب تو قرآن ہے، نور کدھر ہے؟ ذات مصطفیٰ نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری، کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومنین کو اللہ نے میرے نور سے بنایا۔ رسول اللہ کے دور سے یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے قرآن آ گیا، ایک ڈاکیے کی طرح ہیں، ان کی عزت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری طرح کے انسان۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی جا کے نماز پڑھیں گے تو حضور کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، حضور کی تعظیم کرنی پڑے گی، اور حضور سے ان کو چڑ تھی، لہٰذا انہوں نے ایک الگ مسجد بنا لی جس کو مسجد زرار کہا۔ قرآن مجید میں انہوں نے نام نہیں رکھا تھا مسجد کا زرار۔ زر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ مسجد زرار نقصان پہنچانے والی مسجد، وہ الگ مسجد بنا کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کے دور میں ان کا نعرہ تھا یہ اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام۔ ابو بکر کے دور میں پروان چڑھتے رہے، عمر بن خطاب کے دور میں پروان چڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سازش کی مولا علی کو پھنسانے کی۔ معاویہ کے ساتھ، بی بی عائشہ کے ساتھ خارجین مل گئے اور عثمان غنی کا قتل کر دیا۔ وہ خارجین تھے۔ مولا علی نے عثمان غنی کے گھر پر حسن و حسین کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی بی بی عائشہ نے کہا کہ علی کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے عثمان کو قتل کیا۔ تو یہ خارجین تھے جو پھر امیر معاویہ سے جن کا الحاق ہو گیا۔